رہے تمیز باقی، اور شاہ و گدا میں نہ رہے کوئی تمیز باقی۔ رکھے گی یاد دنیا حکومت فاروق کی، رکھے گی یاد دنیا شہادت فاروق کی۔ حیدر کی پیروی میں تو ظہیر احمد، حیدر کی پیروی میں تو ظہیر احمد، دل و جان سے مانتا ہوں خلافت فاروق کی، دل و جان سے مانتا ہوں خلافت فاروق کی۔ کیوں کر بیاں ہوگی عظمت فاروق کی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور شفیع معظم نور مجسم شفیع معظم جناب احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ و درود و اسلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، حاضرین و سامعین، گرامی قدر منتظر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارا نیا سال اسلامی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا ہمارے لیے آنا امن و سلامتی والا اور بہترین اس کو ثابت کرے۔ قرآن مجید قرآن رشید میں سے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا، سورہ انفال ہے، آیت نمبر اس کی 64 ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ کچھ لوگ جملہ یہاں تک ہی بولتے ہیں اور آگے فل سٹاپ لگا دیتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، آگے کچھ نہیں بولتے۔ تو اللہ تو خود ارشاد فرما رہا ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ، اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی، جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی، من المؤمنین، وہ مومنین بھی تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے لیے مددگار ہیں تمہارے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے یہ حکم ارشاد فرمایا، اور اسی حوالے سے جلیل القدر تابعی حضرت عبداللہ بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ خصوصاً بالخصوص حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے حوالے سے نازل ہوئی ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو فرمایا کہ پھر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ پھر یہ واقعہ بھی آگے آئے گا کہ کتنے پھر کافروں کی حالت کیا تھی کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ تو سب سے پہلے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے چند ایک باتیں کریں گے کہ آپ کے القابات کیا کیا ہے، نام کیا ہے، اور کس کس وجہ سے کیا کیا القابات آپ کو ملے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے، اور لقب فاروق اعظم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا، اور والد کا نام خطاب ہے۔ نویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب آقا کریم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، یعنی آباء و اجداد کو پیچھے سے دیکھیں تو آپ کا سلسلہ نسب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے تک جا ملتا ہے۔ فرمایا بچپن میں
اونٹ چراتے تھے اور جوانی میں شرفاء کے علوم حاصل کرتے تھے۔ جوانی میں بچپن میں جس طرح ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہم انہیں کھیتوں میں کام لگاتے ہیں یا جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ یا اور کام لگاتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو عرب میں اس وقت بھی یہ کام ہوتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چراتے تھے۔ جب بڑے ہوئے تو پھر علوم دینیہ، علوم شرفاء جو تھے، جو شریف لوگوں کا علوم ہوتا ہے، علم سیکھنے کا انداز ہوتا ہے، آپ ان محافلوں میں بیٹھتے، وہ علوم سیکھتے اور پھر اس میں مہارت حاصل کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ ان 17 ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کو آقا کریم علیہ السلام نے جن کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ قرآن کو لکھا کرتے تھے، یعنی نزول وحی کے جو کاتب تھے 17 حضرات، ان 17 شخصیات میں سے ایک حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات بھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھڑ سوار بھی ہیں اور عرب کے میلوں میں آپ پہلوانی بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ طاقتور تھے، جری جوان تھے، ہمت والے تھے، تو آپ یہ سارے کام کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم اور امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد مقام و مرتبہ میں سب سے افضل حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل پیرا ہونا یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کے طور پر طور طریقوں کی اتباع لازم ہے، یعنی ان کے نقش قدم پر چلنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی مراد ہیں حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے مختلف واقعات ملتے ہیں کہ حضرت جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھانجے ہیں ابو جہل کے، عمر بن حشام کے۔ تو ابو جہل چونکہ وہ ہر وقت آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتا تھا اور معاذ اللہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک کے سرکار کو قتل کرنے کے ارادے رکھتا تھا۔ تو اس نے یہی سوچا، یہی کہا کہ کون ہے جو معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر قلم کر کے لائے گا۔ تو حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے، آپ اٹھے، آپ نے کہا میں جاؤں گا اور میں لے کے آؤں گا۔ جب نکلتے ہیں، رستے میں جاتے ہیں، رستے میں جا رہے ہیں تو حضرت صحابی رسول حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ عمر آج بڑے غصے میں نکلا ہے اور تلوار بھی بے نیام ہے، خیر ہو اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں یہ کس طرف جا رہا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا ہے عمر بتاؤ کس طرف جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ میں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اے عمر تو غلطی پر ہے، تو سرکار کا سر تو بعد کی بات ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے۔ اور حضرت عمر نے کہا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جا پہلے دیکھ تو تیری صحیح، تیری ہمشیرہ اور تیرا بہنوئی اسلام قبول کر کے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے دارِ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو پھر سرکار کی طرف جانا تو روک دیا، اس بات سے رک گئے، پھر فوراً پلٹے اپنے بہنوئی کے گھر کی طرف، اپنی بہن کی گھر کی طرف پلٹے۔ اور حضرت یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے 39 مرد اور عورتیں
کل 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے، جناب حضرت فاروق اعظم 40ویں مسلمان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم 40واں نہیں ہونے دیں گے، تو سرکار نے دعا فرمائی اور بتایا کہ ہم 40واں بھی ہونے دیں گے۔ دیکھیں کہ 40واں روکتا کون ہے؟ حضرت عمر 40ویں نمبر پر مسلمان۔ اجداد کا دین چھوڑ کے تم نے ایک نیا دین اپنا لیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کام یہ کیا ہے؟ دوبارہ اسی دین کی طرف پلٹ آؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ محترمہ کو مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، اور اتنا مارتے ہیں کہ جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں، خون نکلتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ کہتی ہیں کہ اے عمر تو آیا تو ہے، تو جو کچھ مرضی کر لے، آج میں تیرا ظلم تو برداشت کر لوں گی، تو اپنے ظلم کی انتہا تو کرے گا، لیکن آج حوا کی بیٹی، حوا کی لخت جگر تیرے ہر ظلم کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے گی۔ اس کے اندر یہ ہمت ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے اس دین کے اندر چاشنی ہی اتنی ہے کہ دوبارہ یہ پلٹ کے دوسری طرف جانے کی ہمت ہی نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سوچا اور پھر 2-3 تھپڑ مارے تو بہن کے ہونٹوں سے خون نکلنے لگا۔ بہن نے کہا کہ اے عمر، بے شک تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، تیری رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑتا ہے، تو میری رگوں میں بھی اسی خطاب کا خون دوڑتا ہے، تو اپنا زور لگا لے، میں اس دین کو چھوڑوں گی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً ذہن میں خیال آیا کہ یہ بہن جو ساری زندگی میرے سامنے کبھی بولی نہیں تھی، اس طرح بولتی نہیں تھی، اب یہ اس طرح بول رہی ہے تو کیوں بول رہی ہے؟ پھر بہنوئی کو بھی مارا۔ تو بہن نے کہا کہ اے عمر بتا، دنیا کا کوئی ایسا بھائی نہیں، کوئی ایسا ویر نہیں، بھائی تو اپنی ساری زندگی اجاڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں کے گھر بس جائیں، تو کون سا بھائی ہے کہ تو اپنی بہن کا ہی سہاگ اجاڑنے پر اتر آیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ جملہ جو تھا یہ تیر کی طرح آپ کے دل پر لگا اور عرض کی اپنی بہن سے، کہا کہ بتاؤ پھر تم کیا پڑھ رہی تھی، وہ مجھے بھی پڑھاؤ۔ اور بہن نے کہا کہ اے عمر، جو ہم پڑھ رہے تھے تو وہ قرآن تھا، وہ کلام پاک ہے، تم نجس ہو، لہذا تم پہلے غسل کر کے آؤ، پھر ہم تمہیں قرآن پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ اللہ جانے اور تم جانو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی دیر میں غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، بہن نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے میرے والد، میں نے ظاہری نفاست کا، ظاہری صفائی کا انتظام کر دیا ہے، آگے تو جانے اور تیرا عمر جانے کہ تو اس کے دل کو بھی اسی طرح پاک اور صاف فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غسل کر کے واپس آتے ہیں، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھتے ہیں، جب آیات پڑھتے ہیں تو وہ ساری آیات دل پہ نقش کر جاتی ہے۔ عرض کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایسا کلام تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں، ایسا کلام میں نے دیکھا ہی نہیں، جتنی طاقت اور چاشنی اس کلام کے اندر ہے کسی اور کلام کے اندر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی دوران پھر جب کوئی قرآن پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کلام لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، پڑھی جب ناز سے دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت کا صحرا عنایت کا جھوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی سرکار نے ادھر دعا فرمائی ہے، رات کو صبح ہوتے ہی حضرت عمر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یقیناً ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں اور ہمارا دین ہی سچا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ پھر یا رسول اللہ ہم خانہ کعبہ کیوں عبادت نہیں کرتے؟ حضرت سرکار نے ارشاد فرمایا، اے عمر، آج ہم یقیناً خانہ کعبہ میں جا کے ہی عبادت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر 2 صفیں بنائیں،
ایک صف کے آگے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، دوسری صف کے آگے سید الشہداء شیر خدا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبہ کی طرف جا رہے تھے جاتے وقت یہ آوازیں دیتے جاتے تھے، کون ہے جو بے اولاد ہونا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، کون عورت ہے جو بیوہ ہونا چاہتی ہے، وہ مرد وہ شخص میرے سامنے آ جائے اور آ کر میرا مقابلہ کرے۔ جب کفار نے یہ باتیں سنی کہ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے پھر ابو جہل نے یہ لفظ کہی، یہ الفاظ ہے اس نے کہا کہ آج ہم سے آدھے لوگ جو مشرک تھے عمر ہم سے چرا کے لے گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے اسلام کو اتنا فائدہ ہوا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت تو کی ہی، یعنی خانہ کعبہ میں عبادت تو پہنچ کے کی، لیکن آپ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پھر مزید اور وقار ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو آپ نے ایک اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی رسول ہیں، اس حدیث مبارکہ کو مسند ابی یعلا میں نقل کیا گیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امی آئے تھے اور عرض کر رہے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جبریل امی نے کیا کہا تھا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے عمار بن یاسر، جبریل امی آئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی تھی، جتنا وقت انہوں نے ان کو مبلغ بن کے ان کو تعلیم دیتے رہے، اتنی دیر بھی اتنی زندگی بھی میں اگر عبادت کرتا رہوں تو فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتا رہوں تو ان کی شان بیان نہیں ہوگی، ان کی شان بیان ہو ہی نہیں سکتی، ان کے مناقب اتنے ہیں، ان کی شان اتنی ہے۔ حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ سن کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمار بن یاسر، میرے عمر کی شان اتنی ہے کہ رب ذوالجلال نے زمین والوں پر بھی عمر کا پرچم بلند فرمایا ہے اور آسمان میں بھی اس کے چرچے بلند ہے۔ اور پھر خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث مبارکہ سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کہاں تک ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں صحابہ میرے 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 وزیر آسمانوں پر ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے 2 وزیر جو زمین پر ہیں وہ کون ہیں؟ جو آسمانوں پر ہیں وہ کون سے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے زمین پر 2 وزیر حضرت عمر فاروق رضی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آسمانوں پر حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی سرکار کی حکومت ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلیل القدر آپ کی پیار کرنے والی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، محبوبہ رب العالمین حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں، روایت بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت و اقدس میں ہمیں حاضر تھی، سرکار میرے حجرہ انور میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی صحابی ایسا بھی ہے، کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں؟
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ ہے ایک صحابی میرا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اے میری جان کے مالک فرمائیے تو صحیح وہ کون ہے، کون خوش نصیب ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں عائشہ وہ میرا فاروق ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہن میں یہ خیال کیا تھا کہ عمر کی اتنی نیکیاں تو پھر میرے بابا کس طرف